اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صلوات پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم نے جس موضوع کو لے کر جس کا ہم نے محرم کی مجالس میں آغاز کیا وہ ہے اسپریچول گروتھ، اسپریچول ڈیولپمنٹ اور ریلیجیس اویئرنیس۔ جس چیز کے اوپر ان تمام مجالس میں زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے، اور یہ میسج ہے کہ ہم اپنے دونوں ایسپیکٹس جو ہماری ذات میں اور ہماری شخصیت میں ہیں، ایک کا تعلق ہمارے قلب سے ہے اور ایک کا تعلق ہماری عقل سے ہے، اور ہمیں دونوں لحاظ سے اپنے آپ کو گرو کرنے کی ضرورت ہے، اور دونوں لحاظ سے ہمیں اپنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ہارٹ کو بھی ایڈریس کرنا ہے، اور ہمیں اپنی عقل اور اپنی وزڈم جو ہے اس کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے، یعنی عقلی لحاظ سے، علمی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا اور چیزوں کو لاجیکلی اور ٹرو پرسپیکٹو میں اور ڈیپر لیول کے اوپر سمجھنا وہ، اور اس کے بعد اپنے اندر حکمت یعنی بصیرت کو پیدا کرنا۔ قرآن مجید صرف علم کی بات نہیں کرتا بلکہ قرآن جو ہے وہ حکمت کی بات بھی کرتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس علم ہو سکتا ہے ہمارے پاس نالج ہو سکتا ہے ہمارے پاس ڈگریز ہو سکتا ہے ہمارے پاس PhD لیول کا ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہو، لیکن ہم اپنی زندگی میں صحیح اور غلط کو تشخیص دینے کے قابل نہ ہوں، ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ حق اور باطل میں تمیز کیسے دی جاتی ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ شاید ہماری کمیونٹی خاص طور پر جب ہم نارتھ امریکہ میں ہیں تو شاید نالج اور علم کا ایشو اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بصیرت کا ہے اور آگاہی کا ہے اور شعور کا ہے، کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی انڈیویجول جو ہماری لائف ہے، ہماری جو فیملی لائف ہے، ہماری جو کمیونٹی لائف ہے، ہماری جو سوشل لائف ہے، ہماری جو کلیکٹیو لائف ہے، اس کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صحیح اور غلط میں تمیز دے سکیں۔ جو بات ہم کر رہے ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ ہم امیجینیشنز میں زندگی نہ گزاریں اور خیالات اور تخیلات میں زندگی نہ گزاریں، بلکہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایکچولی اس لیول کو حاصل کریں۔ تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ انٹلیکچولی اپنے آپ کو امپروو کریں، اور جب ہم نے ہارٹ کی بات کی، جب ہم نے قلب کی بات کی، اور پھر عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہارٹ کو نرم کر سکتے ہیں، اپنے قلب کو سافٹ بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو سمپیتھیٹک بنا سکتے ہیں، اپنے اندر کمپیشن اور امپیتھی پیدا کر سکتے ہیں،
اپنے اندر رحم دلی پیدا کر سکتے ہیں. ہارٹیڈنیس اور ہارش ہارٹیڈنیس جو ہے اس سے ہم نجات دلا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس لحاظ سے اس مسئلے کو سمجھیں کہ کس طرح سے ہم اپنے قلب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھیں قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید صرف ثواب کے لیے پڑھنا، صرف تلاوت کر لی ہم نے اور ہم نے جو ہے وہ احساس کیا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، بہت زیادہ ہم نے ثواب حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ہرگز ہم سے یہ نہیں چاہتا. اگرچہ انیشیل لیول پر سب چیزوں کا ثواب موجود ہے لیکن ہم سے اس چیز کا تقاضا نہیں کیا گیا. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے، قرآن ہم سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے، ائمہ علیہ السلام اہل بیت ہم سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں. جب تک ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے ہمارے اندر تبدیلی واقع نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پہلی آیت جب پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم رحمان اور رحیم، یہ رحمت جو ہے یہ تم مجھ سے دعا کرتے ہو کہ میں تمہارے اوپر اپنی رحمت بھیجوں، کہ میں اپنی رحمت تم پر نازل کروں. لیکن میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی عملی زندگی میں رحم دل ہو یا نہیں ہو. اگر کوئی تمہارے سامنے محتاج آ جاتا ہے، اگر کوئی شخص تمہارے سامنے جو مشکل سے گزر رہا ہے، جو پینفل حالات کنڈیشن سے وہ going through very painful situation, very difficult time and very in a hardships, then whether we are expressing and showing our mercy or not, ہمارے اندر compassion ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیا چیز مانگتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں کسی کو معاف کرتے ہو یا نہیں کرتے، تم کسی کو فارگیو کرتے ہو یا نہیں کرتے. جب تمہارے اندر میری صفات پیدا نہیں ہوتی تو تم مجھ سے کسی چیز کا تقاضا مت کرو اور یہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ میں تمہیں جو ہے مرسی اور میری رحمت اور میری جو نعمتیں ہیں وہ تم تک پہنچ جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے رزق مانگتے ہو، تمہارے پاس بھی رزق ہے، کیا تم یہ رزق جو نیڈی پیپل ہیں، جو ضرورت مند ہیں، کیا تم اس رزق کو ان تک پہنچاتے ہو؟ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس سسٹم کو، اس میکانزم کو سمجھنا کہ ہمارا رول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala, we are expected and we need to manifest attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. We need to manifest mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, rizq and raziq of Allah subhanahu wa ta'ala if he is raziq. So, for example, we were talking about signs of Allah subhanahu wa ta'ala and شعائر اللہ. یہ جو شعائر اللہ کا لفظ قرآن مجید میں ہے، من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے یہ قلوب کے تقوی میں سے ہے. اس شاعر اللہ جو ہے ہر وہ چیز ہے کہ جو آپ کو یاد خدا کی طرف متوجہ کر دے، remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. If you see the شاعر اللہ then it will remind you Allah subhanahu wa ta'ala and it will cause you to remember Allah subhanahu wa ta'ala. And اگر ہمارے پاس یہ علم آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ریپلیکیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، عزاداری میں جس کو ہم شعائر اللہ کہتے ہیں، جب آپ حج پہ جاتے ہیں، حج کے تمام اعمال جو ہیں، دیکھیں حج کا ہم لفظ عمل بولتے ہیں لیکن ایکچولی یہ جو لفظ ہے حج میں اس کو ہم مناسک بولتے ہیں، مناسک حج، اعمال حج ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں لیکن ایکچولی اس کو عمل نہیں کہتے بلکہ اس کو ریچولز کہتے ہیں. غور کیجئے گا، جہاں ریچولز ہوتے ہیں، جہاں مناسک ہوتے ہیں، جہاں مراسم ہوتے ہیں، وہاں سمبولک ایسپیکٹ ہوتا ہے. سمبولک ایسپیکٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جب ہم صفا و مروہ میں ہم سعی کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ہم جو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف جو ہے 7 مرتبہ ہم چکر لگائیں، ہم دوڑیں، بلکہ ایک پہاڑی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے زندگی میں سٹرگل کیسے کرنی ہے.
ہم نے زندگی میں کوشش کیسے کرنی ہے، ہم نے زندگی میں ہمت نہیں ہارنی، بلکہ we need to learn to struggle in our life and how we need to really have a determination and commitment in our life. And from other aspect, if we are doing Sa'i and Safa and Marwa, then we need to learn that how we need to be hopeful to Allah subhanahu wa ta'ala. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ سے امید ترک نہیں کرنی چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم سے یہ ساری چیزیں ہمیں کچھ سکھاتی ہیں. ہمیں یہ نہیں کہتی کہ تم جاؤ اور 7 چکر لگاؤ اور صحیح صفا مروہ پہ جاؤ اور تم واپس آ جاؤ اور بڑے خوش ہو جاؤ کہ تم نے حج کر لیا. جب تم میرے گھر میں جاتے ہو، جب تم طواف کرتے ہو، طواف کرنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ تم اس بات پہ خوش ہو جاؤ اینڈ یو فیل فلفلمنٹ کہ تم جو ہو طواف کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جب میرے گھر پہ آئے ہو تو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. یہ میرا گھر جو ہے یہ سمبولک گھر ہے، یہ ایسا گھر نہیں ہے جیسے میرا اور آپ کا گھر ہے کہ جہاں میں ایکچولی ہم لوگ رہتے ہیں، بلکہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ ایک سمبولک میننگز میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جب تم اپنی فزیکل جرنی کے ساتھ میرے پاس آئے ہو تو تم اسپریچول جرنی کے ساتھ بھی میرے قریب تم آ رہے ہو. یہاں کعبہ کے طواف کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ when you are returning back, I need to see the presence of Allah subhanahu wa ta'ala in your life. کیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے پریزنس میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میری زندگی میں حاضر ہے یا نہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ سے بھی یہ روایت ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو، جب نماز پڑھتے ہو تم اس طرح پڑھو ایز اف اللہ سبحانہ وتعالی از سیئنگ یو. ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسے محسوس ہو تمہیں. یو شوڈ فیل لائک دس. And if you are not able to do this one, then you should pray as if you are, the first is as you are, if you are praying, that as you are seeing Allah subhanahu wa ta'ala. تم اللہ کو دیکھ رہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے. And if you are not able to do this one, and because this is the highest level, this level is not easy to achieve. It's a very difficult. Awliya Allah and Urfa and our mistakes, they are able to attain this higher level. We may not be able to. So this is why our Prophet says that if you are praying, so pray as if you are seeing Allah, and if you are not able to see Allah, then you should consider it or you should realize as if Allah is seeing you. So یہ lower level ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو کم سے کم یہ لیول ہم سب لوگ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ مینیفیسٹیشن جو ہے شاعر اللہ کی، ہم کعبہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو چینج آنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم حج پہ آئے اور ہمارے اندر چینج نہیں آئی. امام حسین کے روزے کی زیارت کی اور ہمارے اندر چینج نہیں آئی. ہم نے وہ بڑی طویل کربلا کی واک کی کہ جس کے بعد ہمارا ہارٹ جو ہے وہ پرائڈ فل ہارٹ بن جاتا ہے. اس کے بعد ہم پراؤڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی طویل واک کی، لیکن اس کے نتیجے میں اسپریچول گین میری کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کتنا اس کے راستے میں تھک رہے ہیں یا نہیں ہے، یا پیدل چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. کیوں روزے کے بارے میں حدیث ہے کہ بہت سے کثیر تعداد میں میجورٹی آف دا پیپل دے آر جسٹ ٹالریٹنگ ہنگر اینڈ تھرسٹ. وہ صرف روزہ جو ہے وہ پیاس اور بھوک کو محسوس کرتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کرتے. تو دیکھیں جب آپ عزاداری کرتے ہیں، علم کو آپ بوسہ دیتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو دیکھیں یہ شاعر اللہ ہیں، حج پہ شاعر اللہ ہے. لیکن جس نقطے کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف ایکسٹرنل ورلڈ میں جو شاعر اللہ ہیں ہم ان کا احترام کریں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہماری ذات خود شاعر اللہ بن جائے، ہماری ذات خود ایسی بن جائے کہ جب کوئی ہمیں دیکھے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگے. ریممبرنس آف اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی ڈیوائن کلر جو ہے جس کو قرآن لفظ استعمال کرتا ہے،
ڈیوائن کلر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کبھی سال میں ہم نے کالے کپڑے پہن لیے، ہم محرم میں آ گئے، کبھی کسی نے ہمیں نماز پڑھتے دیکھ لیا. اصل قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے کہ ہماری زندگی میں الہی رنگ ہونا چاہیے، ڈیوائن کلر ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی تمام تر صفات ایک طرف، تمام صفات جو علی کی ہیں، جو علی کی اندر کوالٹیز ہیں، وہ ایک طرف. یہ آیت اللہ مطہری کہتے ہیں. اور آیت اللہ مطہری سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ شاید عالم تشیع میں جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اتنا بڑا اسکالر شاید کبھی نہیں گزرا. وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کی تمام کوالٹیز ایک طرف اور علی کی ایک کوالٹی ایک طرف. اگر علی میں یہ کوالٹی نہ ہوتی تو خدا کی قسم، یہ مطہری کے الفاظ ہیں، تو خدا کی قسم دنیا علی کی عظمت کا کبھی اقرار نہ کرتی. اور وہ یہ ہے کہ علی کے کردار میں، علی کی گفتار میں، علی کے عمل میں الہی رنگ پایا جاتا ہے. یہ الہی رنگ جو ہے نا ایک الگ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرق یہی تھا جب لوگ اہل بیت سے ملتے تھے. ہمارے امام جب جیلوں میں، زندان میں ہوتے تھے تو زندان بان جو ہے وہ ان کی شخصیت کو دیکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو درس دیتے تھے، ان کو لیکچر دیتے تھے کیا وہ، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، ان کے دل پسیج جاتے تھے. ان کی ڈیوائن کلر، الہیت جو ان کے اندر پائی جاتی تھی اس کی وجہ سے چینج آتی تھی. تو ہمارے امام یہ میسیج دیتے ہیں کہ جب تم ہمارے پاس آتے ہو تو تم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہو. تم جو ہو اللہ کی ریفلیکشن ہمارے اندر دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی جو ہے، ہم وہ تجلی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی. اور قرآن کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ متجلی ہوا ہے اس قرآن کے اندر. یعنی اللہ کی he manifested himself in the Quran. He manifested himself. اور ہم اگر اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، ہم اگر انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب قرار دیا ہے، اپنا ریپریزنٹیٹیو قرار دیا ہے، تو ریپریزنٹیٹیو وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں اللہ تعالیٰ کی. یہ انسان کی صفات ہیں. تو یہ ہم اس پر ہم گفتگو کرتے کرتے ہم اس پہ پہنچے کہ ہمیں کمپیشنیٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر رحم کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اس میں نے کچھ باتیں کی کہ جس میں ہم نے یہ بات کی کہ دیکھیں جب آپ کمپیشنیٹ ہوتے ہیں تو اس کی کچھ علامات ہیں. اور میں چاہوں گا کہ میرے ینگسٹرز اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ دیٹ وی really pay attention to these aspects as well. So first of all, when we are compassionate person and we are showing our mercy and our gratitude and we are kindful and merciful for others, then first thing is we need to see and we need to notice whether we are judging someone or not. ہم نان ججمنٹل اپروچ ہمیں اپنانی پڑے گی، دوسرے کو ججمنٹ نہیں کرنا. اور ججمنٹ کا مطلب یہ ہے یو آر ناٹ گوئنگ ٹو میک ادر پرسن فیل اشیمڈ، فیل امبیرسڈ. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو شیم ہے، جس کو ہم شرم کہتے ہیں، جس کو ندامت کہتے ہیں، آج ہم اس کے اوپر غور کریں کہ جب میں کسی سے بات کرتا ہوں، میں گھر میں بات کرتا ہوں، میں بچوں سے بات کرتا ہوں، میں اپنی وائف سے بات کرتا ہوں، وائف ہسبینڈ سے بات کرتی ہے، تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک کوسچن آنا چاہیے، اور وہ یہ کہ میں دوسرے کو شرمندہ نہ کروں. ہم کبھی کبھی ہمارے جو مذاق ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں کہ ہم مذاق میں جو ہے وہ دوسرے کو، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کو شرمندہ کر دیتے ہیں، دوسرے کو ہم شرمسار کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بہت ڈینجرس تھی. The second thing is that we should make sure that we are not hurting other people. People should not hurt because of me. So if sometimes I think that I am not hurting other people,
and other people are not reacting and they are just feeling, they are just going through. If we don't have feelings, we are not in touch with our emotion, we will not understand what other person is feeling, because they are not always expressing their feeling, because you have not provided any safe space to them so that they could share their grief and sadness and pain with you. So this is why we should make sure that we are not hurting these people. ہم اپنے والدین کو، اگر ہم بچے ہیں، ہمارے والدین ہیں، تو قدم قدم پر بچے ہرٹ کرتے ہیں والدین کو. والدین کا بڑا سینسٹیو ریلیشن ہے. جنہوں نے سب کچھ لگا دیا ہوتا ہے اپنی اولاد کے اوپر، وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ جلدی ہرٹ فیل کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے، صرف والدین کا مسئلہ نہیں ہے کہ آیا ہماری وجہ سے کوئی ہرٹ تو نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے کوئی دکھی تو نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. اگر آج ہماری یوتھ اور ینگسٹرز اس کو سیکھ لیں اور اس پر غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی لحاظ سے ایک بہت بڑی اسپریچول جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی. اور تیسری چیز میں نے یہ کہا کہ ہمیں وی نیڈ ٹو آلسو فوکس آن دس ایسپیکٹ دیٹ وی آر ناٹ کنویئنگ اینڈ سینڈنگ نیگیٹو انرجی ٹو ادر پیپل. دیکھیے، آپ جب دوسرے سے ملتے ہیں تو پازیٹیو انرجی دینے کی کوشش کریں. وہ چیزیں جو پریز وردی ہیں، جو آنریبل ہیں، جو اچھی ہیں، ان کی طرف آپ اشارہ کریں. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ when we learn how to establish our relationship heart to heart through our heart. یہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز. تو یہ ایک ہمارے لیے امپورٹنٹ. اور پھر ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی بات کی کہ جب ہم ہارڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں تو ہارڈ ہارٹیڈ اگر کمپیشنیٹ نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سنگ دل ہوتے ہیں. قرآن بار بار جو ہے، قرآن کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشد من الحجارہ. قرآن کہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اتنے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، یعنی ہیومن ہارٹ از ہارڈر دین اسٹون. کین یو امیجن وٹ قرآن از سیئنگ؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سنگ دل ہو جاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ انسان جو ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کمپیشن ہمارے اندر نہیں ہے اور ہمارے اندر رحم دلی نہیں ہے، دیکھیں یاد رکھیے گا کہ ہماری ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہم کمفرٹ فیل کریں زندگی میں، ہم لذت فیل کریں، فیلنگ آف فلفلمنٹ، فیلنگ آف that you are productive, feeling of happiness, feeling of delightful. یہ فیلنگ ہمیں چاہیے، ہمیں comfort. We need to have tranquility of our heart. ایک لیول ایسا آ جاتا ہے انسان کا، میں لیول کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہم میں سے ہوں گے، کچھ نہیں، کہ ہمیں مختلف، ہر شخص کا جو معیار ہے خوش ہونے کا وہ مختلف ہے. ایک شخص کو چھوٹی سی دنیا کی چیز مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ دوسرے سے چیٹ کر رہا ہے، وہ اس پہ خوش ہے. تو لیولز انسان کے مختلف ہیں. لیکن ایک لیول ایسا آتا ہے جب آپ when you are elevating yourself, now you are going to above this materialistic world. These material things are not making you happy and delightful, and you don't feel pleasant, and then you need more spiritual things for you. Spiritual entities or realities you need. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ حتیٰ جو دیندار نہیں، کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب دوسرے کی مدد جب آپ کرتے ہیں، دوسرے کی جب ہیلپ کرتے ہیں، دوسرے کی احتیاج کو دور کرتے ہیں، دوسرے کی نیڈ کو ایڈریس کرتے ہیں، تو اس سے جو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس خوشی کا کوئی مقابلہ کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا. کیا ہم اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ جب ہم کسی کو کوئی ذرہ برابر اس کو ہم آرام پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم سارے تو مسائل ہم حل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن we need to understand to contribute what we can contribute in this world. What maximum we can do, we can just struggle. So we have this potential, we need to utilize this potential to make other people comfortable, to not to inflict harm to them. یہ اور پھر اس میں جو آپ کو خوشی ہوتی ہے وہ لیول
اس پر پہنچنے کے لیے we need to elevate ourselves, we need to uplift ourselves, we need to transcend ourselves. تو ہم جو ہے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس مقام کے اوپر پہنچ سکیں. تو پہلی چیز ہم نے کیا بیان کی کہ ہمیں دیکھنا یہ کہ میں کیسے پتہ چلے گا, بیکاز سائنس آر امپورٹنٹ, وارننگ سائنس. Sometimes we are neglectful of warning signs. ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے اندر ایروگینس ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم سے بڑا اچھا انسان کوئی نہیں ہے, اور ہم سے بڑا ہمبلنس کا حامل کوئی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ویری ہمبل پرسن, میں بہت زیادہ دوسرے کے سامنے خشوع میرے اندر ہے. لیکن ایکچولی دوسرے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایز اے پرائڈ فل ہارٹ, ایز اے پراؤڈ پرسن, ایروگینٹ پیپل. سو ایروگینٹ پرسن, تو اس کا مطلب ہے اس کی علامات کیا ہیں؟ ہارڈ ہارٹیڈنیس اس کی علامات, بیکاز these aspects are very subtle, these aspects are very delicate, it's a very difficult to deduct, very difficult to understand. We need lot of work, lot of struggle, we need to go to the deepest level, and then we need to shift our focus from the outer world to the inner world. اگر ہم یہ نہیں کر رہے کہ باہر کی دنیا میں اتنے زیادہ we are badly engaged with this materialistic world, and we don't get time to sit. We are sitting with each other, we are sitting with people, our friends, with family member, but we don't have any time to sit with ourselves. ہمیں اپنے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملتا. میں کب اپنے ساتھ بیٹھوں گا, کب میں تنہائی میں اپنے اوپر غور کروں گا. سیلف اویئرنیس, سیلف انڈرسٹینڈنگ, it is extremely important. If I am not focusing on myself, if I am not acknowledging and not accepting that I also have deficiencies and no one is perfect in this world, I am also imperfect. So if I am imperfect and I am impure, then I have to pay attention to my impurities. تو مجھے غور کرنا ہے کہ میری امپیورٹیز کہاں ہیں. مجھے صرف پرفیکشن پہ غور نہیں کرنا کہ مجھے ایروگینٹ بنا دے کہ جی میرے میں یہ خوبی ہے, میں نے یہ اچیو کیا ہے, میں نے یہ اسٹڈی کیا ہے, میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے. یہ ایک چیز ہے آپ کی, لیکن آپ کو فوکس کرنا ہے کہ آپ میں کمی کہاں ہے, آپ میں شارٹ کمیز کہاں ہے. یہ مشکلات تب آپ اس قابل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک جگہ پر کہ یعلم السر و اخفا. اب دیکھیے قرآن کی آیت کیا ہے کہ میں I know your secrets, whatever you have in your heart. You know whatever you have in your heart, we don't know, because unless you are speaking, I will not understand that what is in your heart. Allah says that ya'lamu what is in your heart and what is hidden, and what akhfa means which is more hidden. یعنی جو زیادہ چھپی ہوئی چیز ہے تمہارے ہارٹ میں اس کو بھی جانتا ہوں. یعنی ایک تو پرابلمز وہ ہے جو مجھے پتا ہے میرے اندر کیا پرابلم ہے, اور ایک پرابلم وہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تمہیں خود بھی نہیں پتا کہ تم جو ہو ایک غلط انسان ہو, تمہارے اندر بری صفات پائی جاتی ہیں, تمہارے اندر گریڈینس پائی جاتی ہے, تم جو ہو بٹرے کرتے ہو دوسروں کو, تمہارے اندر ایسی چیزیں جو تمہیں نہیں معلوم, مجھے وہ بھی معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم. So very important that there are two types of ignorance. One is simple ignorance. This is very good. If we have this ignorance, it means that I have a problem and I know my problem. I know what I am lacking. And this compound ignorance means that I have a problem, but I don't know this problem, and I don't know that I don't know. یعنی دو جہالتیں اس کے اندر ہوتی. ایک تو آپ جاہل ہیں ایک چیز سے, اور پھر اپنی جہالت سے بھی جاہل. If I know that I am ignorant, this is great. This is great achievement, that if you know that you are ignorant. لیکن اکثر جو انسان ہوتے ہیں اس دنیا میں, they are جاہل مرکب. They have compound arrogance. پرابلم ہماری اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں جاہل ہوں, تو یہ تو بہت بڑی سٹیج ہے, بہت بڑی منزل ہے عرفان کی. یہ کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے ایک چیز کا نہیں پتا, ساری ہماری پرابلمز ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈبل جہالت ہمارے اندر ہے. ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہے, اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جاہل ہیں.
صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ تو یہ جو ہارڈ ہارٹیڈ پرسن ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ we all have this problem. First of all, we need to make sure this. So if I am talking on this issue, it doesn't mean that you may be hard-hearted or I am not. We all are going through this difficult situation. So what are the signs? What are the warning signs? پہلی بات تو یہ ہے کہ first thing, ہماری روایات اور احادیث سے میں نے آپ کے لیے ان چیزوں کو اخذ کیا ہے۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے I'm not able to recite all these ahadith, but just I wanted to take the conclusion and the basic aspect and the factors mentioned in our ahadith and riwayat. پہلی چیز یہ ہے کہ if you are hard-hearted person, if parents are there, children are there, so sometimes we see in family life, so you have resentment. Resentment, جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ رنجش۔ اردو میں ہمارے ہاں ایک رنجش کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میرے دل میں ایک رنجش ہوتی ہے۔ There is a difference between resentment and anger. So if you are angry, this is something else. But you have resentment. Resentment کا شخص جو ہے اس کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر resentment ہے، میرے اندر رنجش ہے؟ یہ شخص جو resentment والا ہوتا ہے is always holding other person responsible. یاد رکھیے گا کہ دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اپنے کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، اپنے کو رسپانسبل نہیں ٹھہراتا، بلکہ دوسرا جو ہے وہ غلطی پر ہے، دوسرا میری کوئی غلطی نہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے جب بھی آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ دوسرا غلط ہے اور میں 100% صحیح ہوں، تو آپ یقین رکھیں کہ آپ غلط ہیں، آپ یقین رکھیں آپ غلط ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے آپ 1% غلط ہوں، ہو سکتا ہے آپ 5% غلط ہوں۔ تالی دو ہاتھ سے نہیں بجتی، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ہمارے یہاں یہ محاورہ بھی ہے۔ تو ایک چیز تو ریسینٹمنٹ ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ hard-hearted person has no capacity to forgive other people. وہ آپ کو forgive نہیں کرے گا۔ مثلا فرض کرتے ہیں کہ آپ میں ریسینٹمنٹ ہے میرے حوالے سے، آپ میرے بچے ہیں، آپ کو دکھ ہے کسی چیز کا میری وجہ سے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں، آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فارگیونیس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر میرے اندر دیکھیں، مائی جنریشن، ینگ جنریشن از ہیئر، آئی ایم ایڈریسنگ یو، if other person is already accepting his or her fault and then asking you and seeking forgiveness, maybe directly or maybe indirectly. Sometimes we have pride, because of this pride or proud, so we are not able to directly say someone to our children to forgive me, but we should understand that from their body language, from their attitude, from their gesture, so and from their wordings, we can understand that he is also feeling embarrassment or something like that, and I am not ready to forgive. If I am doing this one, it means that it is یہ کھلی قرآن مجید کی مخالفت ہے، قرآن کی مسلمہ آیت کے خلاف ہے کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نہ صرف دوسرے کو معاف کرو بلکہ دل سے بھی اس کی جو کدورت ہوتی ہے، جو کلاؤڈینس ہوتی ہے، اس کو بھی ریموو کرو، اپنے دل کو بھی اس سے کلین کرو، صرف یہ نہیں کہ ذہن سے معاف کر دینا۔ تو یہ صلوات پڑھ دیجیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے کیئرنگ نہیں ہوتا۔ کیئرنگ شخص اور ہوتا ہے خیال رکھنے والا۔ دیکھیں ایک لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے، یو آر کیئرنگ اباؤٹ می، سو اٹ مینس دیٹ یو آر مائی ویل وشر اینڈ اٹ از ناٹ یور کلیم. I am also realizing, I am also feeling that you are my well-wisher and you are paying attention to my well-being. My well-being is more important for you than your own well-being. اس کو کہتے ہیں کیئرنگ۔ یہ جو نرسنگ کا پروفیشن ہے اس میں کیئرنگ کا لفظ ہے، میڈیکل کا پروفیشن ہے اس میں کیئرنگ کا ہے، اسپرچول کیئر میں کیئرنگ کا ہے، لیکن یہ ہماری گھر کی فیملی لائف میں کیئرنگ ایٹیٹیوڈ نہیں، یہ انٹیگریٹلی ہمیں نظر نہیں آتی فیملیز کے اندر۔ ہم ایک دوسرے کا کیئر کس طرح کریں،
ہم ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کریں، ہم ایک دوسرے کو امبیرس نہ کریں، ہماری جو لینگویج ہے اس پر کنٹرول کریں، اپنی ٹون آف وائس پہ کنٹرول کریں، اپنے جیسچر پر کنٹرول کریں، اپنی زبان پر کنٹرول کریں. ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ. اور یہ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اس کی ریزنز ہوتی ہیں، اب میں ریزنز پہ میں نے بات نہیں کی، میں نے صرف سمپٹمس پہ بات کی ہے کہ یہ انسان ہارڈ ہارٹیڈ ہوتا کیوں ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. واٹ آر دا کازز آف ہارڈ ہارٹیڈنیس؟ سو ون very important cause I just want to mention that something happened in my life, in my previous life. Something happened, maybe I was rejected, maybe I was insulted, maybe کچھ میری لائف میں جو ہے وہ بنیادی طور پر ہوا ہے جس کی وجہ سے میرا ہارٹ جو ہے وہ بریک ہو چکا. And now the deepest, the root of hard heartedness is insecurity. So you are feeling insecure. So جب آپ insecure feel کرتے ہیں، problem یہاں پر ہے hard hearted انسان. The biggest problem is insecurity, but he or she is thinking that he is very secure. کیا آپ نے سوچا ہے کیا چیز ہے کہ آپ میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ because of whatever happened to me in the past, so I developed something, but we say in English bitterness. یہ جو bitterness ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی. Sometimes it is going to the deep and sitting at the deepest level in our heart. وہاں سے hard heartedness شروع ہوتا ہے. تو یہ جو bitterness ہے انسان کی، یہ bitterness پھر یہ feeling کیا آتی ہے اس کے اندر؟ feeling یہ آتی ہے کہ from now to onward I will not allow any person to reject me. I will not allow any person to inflict this pain again to me. آپ نے دیکھا کہ میں نے پوری سائیکولوجیکل آپ کے سامنے رکھا کہ یہ شخص جو ہے بنیادی طور پر جب ہم ہارڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ساری سائیکولوجیکل میکینزم کیا ہے اس کے اندر کہ اس میں اب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے بٹرنیس کے نتیجے میں کہ وہ پھر یہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو اب نقصان نہ ہو مجھے، اور میں اس سے بچنے کے لیے اپنی رسپانسبلٹیز کو میں ایکسپٹ نہیں کرتا. I am not ready to accept my faults, my deficiencies, my shortcomings. I am also always seeing deficiencies and faults in other people. یہ ہے وہ چیز جس کو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو اپنی زندگی میں سمجھیں. تو ایک اور چیز جو میں گفتگو کو آگے بڑھا کے انشاءاللہ مجھے بہت امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں، آج میں اس طرح سے کمپلیٹ نہیں کر سکا اپنی گفتگو کو، لیکن دیکھیں جب ہم عزاداری کرتے ہیں ایک اور جو اس کا اثر ہے، میں مستقل یہ بتا رہا ہوں کہ عمل، تاثیر اینڈ ریوارڈ. We should not skip this second stage. So first we need to have good deeds, and then we need to act upon exactly and commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. We need to exercise, and then we need to focus and pay attention to the effect of our amal on us. And then we can say, okay, evaluate what kind of sawab I may be able to get. یہ ہے بہت امپورٹنٹ میرے لیے کہ میں اس کے اوپر توجہ کروں. ایک چیز ہم نے بیان کی، دوسری میں نے بیان کی کہ اس کے اثر کیا ہوتا ہے. آپ کو ہوتا ہے امیر المومنین نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ صلاح البقا. کیا خوبصورت لفظ کہ پروردگارہ میرا جو اصلاح ہے وہ میرے آنسو ہیں. My tears are my weapons. میرے آنسو میرا اسلحہ. کیا مطلب اس کا؟ آپ کو پتہ ہے مولا علی کیا کہہ گئے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ جیسے آپ کو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے if you are in the battlefield, so you need weapons. If you are not having these weapons, you will not be able to fight. لیکن امیر المومنین کہتے ہیں میرا اسلحہ میرے آنسو ہیں، اس لیے کہ اسلحہ جو ہے فورن اینیمی کے لیے آپ کو ٹینک کی ضرورت ہے، توپ کی ضرورت ہے، فائٹرز کی ضرورت ہے، لیکن انٹرنل اینیمی کے لیے جو آپ کے اندر کا دشمن ہے، جو آپ کے اندر کا نفس ہے، اس کے لیے آپ کا اسلحہ آپ کے آنسو. یہ آنسو ہیں کہ جو آپ کو اندر کے دشمن کو شکست دے سکتے، کوئی چیز نہیں دے سکتے. لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟
اویئرنیس. اگر اویئرنیس نہیں ہے مجھے اس تاثیر کی، اس اثر کی، تو کبھی ان آنسوؤں کا مجھ پہ اثر نہیں ہو. پتہ نہیں ملین اینڈ بلینز آف لوگ امام حسین کے اوپر ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن کیا ان کی ہارڈ ہارٹیڈنس ختم ہوتی ہے؟ کیا وہ سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں اس سے؟ ہزاروں لوگ امام حسین کے لیے آنسو بہاتے ہیں، کیا اس کے ذریعے سے وہ اپنے اندرونی نفس کے دشمن پر قابو پاتے ہیں؟ کیا وہ اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے کبھی اپنی انٹرنل دشمن پر غور ہی نہیں کیا. کیا ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے الفاظ، آپ کی سیئنگز، آپ کی حکمت، ہر لفظ کے اندر اتنی گہرائی ہے، اتنی سائیکالوجی ہے، اتنی فلسفی ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم کیسے مل جاتا ہے ہم دوسری ایسی چیزوں میں لوگوں کو الجھائیں، ایسی چیزوں میں انگیج کریں جس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق ہماری عملی زندگی سے نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معارف اہل بیت علیہ السلام، ہم ان کے اوپر غور کریں، توجہ کریں، اس سے درس حاصل کریں، اس سے لیسن حاصل کریں. بار بار ہمارے امام یہ کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ہر چیز سے درس حاصل کرتا ہے، ہر چیز سے لیسن حاصل کرتا ہے، ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جس سے آپ عبرت حاصل نہ کریں. شیطان سے بھی آپ درس حاصل کر سکتے. We don't have any pure evil in this world. We should remember this one. No pure evil is available in this, existing in this world. And we don't have pure goodness in this world. We always have mixture of evil and good. اچھا اور برا ہوتا. کوئی آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ شیطان جو سب سے برا ہے وہ پیور ایول ہے. وہ پیور ایول نہیں ہے. What we can learn from شیطان, maybe another time I will have this topic in detail about شیطان. ہم کیا سیکھ سکتے ہیں شیطان سے؟ آج 2 منٹ کے لیے چلیں اس پہ غور کریں. جس کو ہم اتنی گالیاں دیتے ہیں شیطان کو، ہمیں اس سے کچھ سیکھنا بھی تو چاہیے، کچھ پازیٹیو ایسپیکٹ سیکھنے چاہیے. ہمیشہ ہمیں منفی سوچ تو نہیں کرنی چاہیے. شیطان کی یہ خوبی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی ہار نہیں مانتا، وہ کبھی ڈیفیٹ قبول نہیں کرتا، وہ کبھی شکست قبول نہیں کرتا. doesn't feel disappointed, doesn't feel helpless. So وہ شیطان جو ہے ہمیشہ جو ہے اگر وہ ایک دفعہ ناکام ہو جائے آپ کو بٹرے کرنے میں، آپ کو دھوکہ دینے میں، فریب دینے میں، تو وہ مایوس نہیں ہوتا. شیطان یہ شیطان کی کوالٹی ہے، وہ مستقل اپنے مقصد کے لیے لگا رہتا ہے. یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے نا کہ شیطان میں اگر نیگیٹو وہ ہے تو ہم پازیٹیو سائڈ کے اوپر ہم کیوں نہیں یہ سیکھتے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں اسٹرگل کو جاری رکھیں. اگر ہمیں زندگی میں ناکامی بھی ہو جائے تو تب بھی ہم ناکامی کو فیل نہ کریں اور احساس نہ کریں، اور ہم ہمیشہ کوشش کو جاری رکھیں. اور یاد رکھیے گا اسپریچول پرسن وہ ہوتا ہے، مانوی انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ دس یونیورس is responding to you. This universe is not indifferent from your amal, whatever you are doing. If you are doing your struggle, if you are putting your all effort towards your goals and you are achieving your goals and even you are unsuccessful, again, if you are continuing your struggle and your effort, you will see the favorable response from this universe. یہ یونیورس جو ہے یہ has a soul. جیسے میرے اندر ایک روح ہے، آپ کے اندر روح ہے. میں ابھی کیونکہ فلسفی کی کلاس نہیں ہے، اگر میں فلسفی کی کلاس پڑھاؤں تو I will prove from philosophical point of view, from theological point of view and even from Quranic point of view کہ اس کائنات میں ایک شعور پایا جاتا ہے. یہ کائنات بے جان نہیں ہے، یہ کائنات بے شعور نہیں ہے. یہ کائنات جو ہے اگر آپ اچھا عمل کریں اور غلط عمل کریں تو یہ نہیں ہے کہ یہ انڈیفرنٹ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ غلط کام کریں یا اچھا کام. نہیں، یہ اچھے کام پر رسپونڈ کرتی ہے اور برے کام پہ بھی رسپونڈ، رد عمل، ریئیکشن اس کائنات کی طرف سے آتا ہے. کیوں کائنات کا ریئیکشن آپ پہ بھی تو آتا ہے. ماحول کا اثر ہوتا ہے نا آپ کے اوپر. جب آپ مثلا انوائرمنٹ
if environment is negative, environment is bad, so it is impacting you. Similarly, if you are, whatever you are doing, you are impacting this universe. Universe is responding to you. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس حوالے سے کہ ہم اس نقطے کو اپنے سامنے رکھیں اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ کریں. The last point I again want to clarify and want to emphasize on this, especially those who were not coming. We need to start from today this very beautiful and golden principle that we learn from the teachings of Ahl Bayt alayhi salam. And I'm not mentioning these ahadith and riwayat to you. What is this? Sometimes we need to see that how I am impacting other people. What is my impression on other people? کیونکہ ہمارے ہوتا کیا ہے کہ ہم عام طور سے کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ جی تمہاری وجہ سے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, مجھے صدمہ پہنچا ہے, I am hurt, so you will say this is because of you, because it is your problem. I am right, I don't have any problem. یہ ہے سب سے بڑی پرابلم ہماری کہ ہمیں نان ججمنٹل وے میں اس سے قطع نظر کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کون صحیح ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. Even I may be right, but why I am impacting other person in such a way? Why other person is feeling unsafe because of me? And I am not going to understand this one. تو میں کہیں نہ کہیں میرے جیسچر میں, کہیں نہ کہیں میری ٹون آف وائس میں, کہیں نہ کہیں میرے اندر کوئی پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے میں غلط اثر ڈال رہا ہوں دوسرے. جس دن یاد رکھیے گا ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ غلط کون ہے اور صحیح کون, ساری پرابلم یہاں پہ آتی ہے کیونکہ ہم اس جسٹیفیکیشن کے ساتھ دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں, دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں, دوسرے کو harming other people, inflicted harm to these people. We are hurting other people. We are making them feel embarrassed only because we say that you are wrong, I am right. ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا رائٹ اینڈ رانگ سے, اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا اثر کیوں غلط پڑ رہا ہے آپ پہ, آپ کیوں یہ امپریشن لے رہے ہیں. کیا کوئی چیز ایسی ہے جو میرے کرنے کی بھی ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے بھی انجام دینی ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. پس عزیزدارو, یہی حق اور باطل کی شناخت, یہی حق و باطل کی پہچان, یہ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کا مقصد تھا. آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے مقدس خون کا نذرانہ پیش کیا اور تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے. تاریخ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آخری وقت میں جب آپ کے تمام اصحاب اور آپ کے عزیز و اقارب جب شہید ہو جاتے ہیں اور اب امام حسین علیہ السلام تن تنہا یزیدی فوج کے مقابلے پر ہیں, تو صحرائے کربلا میں امام حسین کی ایک آواز بلند ہوتی ہے اور مقاتل کے یہ الفاظ ہیں کہ امام حسین اپنے قبل اس کے کہ اپنی اس جنگ کا آغاز کریں, امام حسین علیہ السلام اپنے ایک ایک اصحاب کو پکارتے ہیں, اے مسلم بن عقیل, اے حانی ابن عروہ, اے حبیب ابن مظاہر, اے زہیر ابن قین, سب کا نام لیتے ہیں. کہتے ہیں میرے با وفا اصحاب تم کہاں چلے گئے؟ اے میرے با وفا اصحاب, اے میدان جنگ کے سواروں اور بہادروں اور دلیروں, تم کہاں چلے گئے؟ میں تمہیں بلاتا ہوں تم مجھے آواز نہیں دیتے, میں تمہیں پکارتا ہوں تم میری بات کو سنتے نہیں. قوموا فی نومکم, تم اپنی نیند سے بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ پھر کہتے ہیں کہ کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو میرے حساب کہ میری حرم جو ہے وہ خطرے میں ہے, بیویوں کو کس طرح سے خطرہ ہے, کس طرح سے ان کو جو ہے دشمن جو ہے ان پر حملہ کر رہا ہے خیموں پر, کیا تم مدد کے لیے نہیں آؤ گے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم سب لوگ موت کی آغوش میں جا چکے ہو, اور یاد رکھو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ایک دن ملحق ہو جاؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزدارو,
انہی اصحاب میں سے ایک کا نام ہے زہیر ابن قین، اور ایک جو آپ کے لشکر میں شامل ہے ایک جون نامی غلام ہے، ایک عمیر کلبی ہے۔ میں تین جملے ان اصحاب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ زہیر ابن قین جب یہ مکے سے نکلا اور امام حسین بھی کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں امام حسین کی اس پر نظر نہ پڑ جائے، لیکن اس کے دل میں حسین کی محبت تھی، کوئی دوسری پرابلمز میں تھی، برین واش بھی ہوا تھا، لیکن حسین کی ایک محبت تھی۔ امام حسین اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر کسی کے دل میں میری محبت ہے تو اس محبت کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ حر کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے تو امام حسین کے ذہن میں کچھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حر یہ کہتا ہے کہ مولا اگر کسی اور نے یہ الفاظ استعمال کرتا تو میں غیرت مند انسانوں میں کبھی برداشت نہ کرتا، مگر میں کیسے آپ کی والدہ ماجدہ اور گرامی کے بارے میں یہ کہوں کہ جس کی والدہ فاطمہ زہرا ہو، جو رسول کی بیٹی جس کی ماں ہو، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی بصیرت تھی، جانتے تھے کہ حر میں کہیں نہ کہیں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے، لیکن وہ وقتی طور پر گمراہ ہو چکا ہے۔ بس عزیزدارو، ایک مقام ایسا آیا کہ زہیر قریب تھا امام حسین کے لشکر جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، بس وہی وقت تھا امام حسین کی نگاہیں زہیر کے لشکر پر پڑی، اپنے قاصد کو بھیجا۔ یہ کھانا کھا رہا تھا خیمے کے اندر، کہتے ہیں عربی کے الفاظ ہیں کہ جب امام حسین کا قاصد وہاں پہنچا اور کہا کہ مولا حسین تمہیں یاد کر رہے ہیں، مولا حسین تمہیں بلا رہے ہیں، عربی میں جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایسے ایک مرتبہ مبہوت ہو گیا اور ایسے جیسے کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھ جاتا ہے، اور ایسے ہکا بکا رہ گیا کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ امام حسین اس کو دیکھ لیں گے۔ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ اس شخص میں وہ صلاحیت موجود ہے، وہ محبت موجود ہے، لہٰذا امام نے اپنا قاصد کو بھیجا۔ اب تاریخ کے الفاظ عجیب ہیں، میں مصائب عام طور سے دوسرے انداز میں پڑھتا ہوں، تاریخ کے الفاظ ہیں کہ یہ جب امام حسین کی طرف نہیں جا رہا تھا تو اس کی زوجہ نے کہا، اے زہیر کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ نبی کا لال تمہیں بلا رہا ہے اور تم اس کی بات نہیں سنتے اور اس کے پاس جاتے نہیں ہو؟ بس یہ سننا تھا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ زہیر جو ہے جب یہ حسین کے خیمے کی طرف جا رہا تھا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرہ جو ہے وہ مرجھایا ہوا تھا، لیکن دیکھنے والی آنکھوں نے یہ دیکھا کہ جب یہ حسین سے ملاقات کر کے نکلا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ حسین نے زہیر سے کیا کہا کہ جس کی وجہ سے زہیر کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھا اور اس میں نورانیت نظر آنی شروع ہو گئی۔ بس عزیزدارو، زہیر وہ شخص ہے کہ جس نے شب عاشور ایک تاریخی کلام اس کا نقل ہوا ہے کہ یا حسین، مولا خدا کی قسم آپ کے راستے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں زندہ رہ جاؤں اور آپ کو کوئی آنچ پہنچ جائے۔ یہ کہتا ہے کہ مولا خدا کی قسم اگر مجھے 1000 مرتبہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور 1000 مرتبہ زندہ کر دیا جائے تو تب بھی یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے اگر میں آپ کے راستے میں 1000 مرتبہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر جائیں۔ یہ عظمت کا عالم تھا۔ اسی زہیر کی زوجہ یہ کہتی ہے کہ زہیر، کہتے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنی زوجہ کو واپس بھجوا دیا کوفہ، اور بعض کہتے ہیں وہ کربلا میں اسیر ہوئی ہیں، بہرحال اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اس کے مطابق کہ واپس بھجوایا گیا۔ یہ کہتی ہے جاتے ہوئے کہ زہیر تم جا تو رہے ہو اور تم نبی کے لال کی رکاب میں تم شہید ہو جاؤ گے، لیکن میں تمہیں اس شرط پہ جانے کے لیے اجازت دوں گی کہ جب قیامت کے دن جب ہو تو تم ایک مرتبہ تم فاطمہ زہرا سے میری شفاعت ضرور کرنا، تم مولا حسین سے میرے لیے شفاعت ضرور کرنا۔ عزیزدارو، یہ زہیر کا مقام تھا جس کی وجہ سے حسین نے آخری وقت تک زہیر کو یاد رکھا۔ اور پھر یہ جون نامی غلام
دیکھیں غلام کہتا ہے کہ مولا مجھے اجازت دیجیے، میں چاہتا ہوں میدان کربلا میں چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے راستے میں قربان کر دوں۔ امام نے جون نامی غلام کو نہ جانے دیا۔ یہ ایک ایسے الفاظ یہ ادا کرتا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے کلیجے کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہتا ہے ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ مولا کے قدموں میں گر جاتا ہے، حسین کے قدموں کو چومنے لگتا ہے، اور اس کے بعد سر اٹھا کر کہتا ہے کہ مولا مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے کیوں نہیں جانے دیتے، اس لیے کہ میں کہاں اس سیاہ رنگت کے ساتھ، اس کثیف خون کے ساتھ، اس بدبودار کے جسم کے ساتھ، مولا میں کہاں اور اس شہادت کی عظیم منزل کہاں۔ بس عزادارو یہ سننا تھا، حسین سے پھر کوئی راستہ نہیں تھا، اجازت دی، یہ شہید ہوتا ہے، میدان کربلا میں گرتا ہے، اس کو وہ اعزاز حاصل ہے۔ ان اصحاب میں سے یہ وہ ایک تھا، ان افراد میں سے کہ جس کے سرہانے حسین نے اپنے آپ کو پہنچایا۔ حسین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگارا اس کے چہرے کو روز قیامت سفید اور نورانی فرما دے۔ یہ حسین کی دعا تھی جون کے لیے۔ اور عمیر کلبی کہتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کی بالکل نئی شادی ہوئی تھی جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، تو ظاہر ہے کہ زوجہ کے لیے آسان نہ تھا کہ یہ عمیر کلبی کو اجازت دے دیتی۔ یہ وہ موقع تھا جب اس کی بوڑھی ماں وہاں موجود تھی۔ کہا کہ عمیر یہ خدا کی طرف سے امتحان کا وقت ہے، میں چاہتی ہوں تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ میدان جنگ میں جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، دشمن سر قلم کرتا ہے، اور سر قلم کرنے کے بعد دشمن اس کے سر کو ایک مرتبہ خیام حسینی کی طرف پھینک دیتا ہے۔ اس کی بوڑھی ماں اپنے بچے کے سر کو اٹھاتی ہے، اس کو چومتی ہے، اور وہ تاریخی الفاظ صحرائے کربلا میں گونجتے ہیں، اور یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، ارے میں جس کو ہم رائے خدا میں دے دیتے ہیں ہم کبھی اس کو واپس نہیں لیتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔